جی وہ کیڑی ہے؟ میں نے کہا قبر میں 3 سوال ہونے ہیں. امام بخاری نے ویسے وہی حدیث لکھی جس میں ایک ہی سوال ہے, اور فائنلی سوال ہے یہ من ربک ما دینک. سمجھ آ رہی ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری نے آخری سوال حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا, لیکن یہاں ایک تفصیل سن لیں. جب کہا جائے گا نا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو اس نے کہا نا میرا رب اللہ ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ شرک والوں میں سے نہیں ہے. یہ ونڈ ہو جائے گی بھی یہ کافراں وچوں نہیں ہے, یہ منن والا رب نو ہی ہے. لیکن پھر بھی رہ جائے گا کہ 1,26,000 پیغمبر آئے, کیڑے پیغمبر دے ذریعے منے آئی, پھر ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا ہے. تو جب وہ کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, تو چاہیے تو یہ تھا بھئی او مسلمان بھی ہے, رب نو بھی ماندا ہے, کافراں دے وچوں بھی نہیں ہے, اللہ نو بھی ماندا ہے, تو جنت مل جائے. دین الاسلام کہہ چھڑے ہے. تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ختم نہیں فرمائی. فائنلی سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل فی حق ھذا الرجل, مختلف الفاظ ہیں, بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور میں حضرت مفتی صاحب, آپ کی شاہ صاحب اور جتنے علماء بڑے آپ کی توجہ چاہوں, میں نے یہ کبھی بھی یہ کسی تفسیر میں نے نہیں پڑھا. ہمارے استاذ گرامی ہوتے تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بورے والا والے, آپ پردہ فرما گئے, ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا تھا. سراجی ہم نے کچھ ان سے پڑھی, باقی حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامہ اقبالہ آپ سے پڑھی ہے, بیضابی بھی ہم نے آپ سے پڑھی تھی. حضرت نے ایک دن اس پر کلام کیا, اور کیا خوب کلام کیا, سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. او فرمایا یار تسی اجے تک ایتھے بیٹھے ہو, بھی کیا کہا کرتا تھا. او فرمایا نہیں ہو انج نہیں ہونا پوچھنا. اسی کہ استاد جی اور کیویں پوچھنا ہے؟ فرمایا سٹائل ہوندے نے 2. میں سی آکھیا او کیویں؟ فرماؤندے نے کہ ایک اے ویکھو, اے بیٹھے نے مفتی صاحب, اے بیٹھے نے شاہ صاحب, ایک بندہ انہاں نال پیار کردا ہے, ایک بندہ انہاں نال نفرت کردا ہے. دونے بندے پھڑے جان تے مینوں کوئی آکھے نو پوچھ انہاں دے بارے کی کہندا سی, مینوں پتہ ہوے بھی کی کردا ہے, تے جے پیار کردا ہونا ہے نا تے مینوں بڑے پیار نہ کہنا یار اے دس انہاں دے بارے اوئے تو کی کہندا ہوندا سی, چاس نال. یہ سٹائل سمجھنے کی کوشش کریں. فرشتے بھی اس وقت وجد میں آئیں گے جب وہ حضور کی شانیں سنائے گا, اور اگلی گال بھی سنے آ جائے. فرمایا جدو انہوں پتہ ہے نا فرشتے نو بھی حضور دیاں گستاخیاں کر دینے, ہون پوچھنا ہے, کہیں دے انہیں یہ نہیں پوچھنا بتا کیا کہا کرتا تھا, نہیں, انہوں نے آتے ہی سوٹا پھاڑ کے دس ہوئے کی کہندہ ہوندا سی, تو ایک باری دس تا صحیح. آج یہ سٹائل جے تو انہوں سمجھ آ گیا ہے تھا. ہم نے جب سنا تو ہمیں تو بڑا لطف آیا, پر ہن 12 بجے پہنے اللہ کر کے کڑیاں تے وجن, منہاں تے نہ وجن, پھر تو تسی بھی چاس لو نا. اب جو محبت کرتا ہے اس سے سوال بھی انداز محبت میں ہوگا, اور جو نفرت کرتا ہوگا اس پر سختی بھی انداز نفرت والی ہی کی جائے گی. اے مات سمجھا جائے یہ کہا جائے گا بتا کیا کرنا, نہیں محبت ہوگی تو کہنے کے دس ہوئے کی کہندہ سی, سانو بھی چاس آوے. سمجھ آئی؟ تو یہ نفرت ہے نا کہنا دس ہو تو کی کہندہ سی, انہوں سمجھ آئی ہے, انہوں پھڑ درہ لینا, پال لمیاں لینا ہے. توجہ ہے نا؟ ہاں جی, اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا اس بات کو سمجھیے گا. قبر میں بات ہو گئی, آپ نے مسئلہ سمجھ لیا, حدیث کی تشریح آپ نے سمجھ لی, فائنل جان چھوٹے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت, عشق اور پیارے الفاظ کے ساتھ چھوٹے گی, یاد رکھ لیجئے. لیکن رکو, یہاں جو لفظ ہے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, گل میں رجل دی سمجھاندا پیا سی. او جے رجل جڑا میں پیچھے وضاحت کی تھی جے ذہن وچ ہوے, رجل کامل کون ہوتا ہے؟ کئی سنی اپنے پر ساڈے سنی ایڈی چاولاں دے لفافہ کھان تو بغیر کتھے اپڑن یار. اوے پہنچیا کرو, میری ستی پئی قوم پہنچیا کرو. میں پورے پاکستان وچ اپنی قوم نو جگاندا پھردا, قسم خدا دی. جاگ جاؤ میرے سنیو, جاگ جاؤ, نقطہ سمجھیا کرو. لوکی جھوٹ بولن دے ہوندے نے تو سامنے لے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے. تہاڈی ہر شے سچی, ایک ایک نقطہ سی کڈ کے لے آئیدا, اے ایدا منہ ول دیکھ دے تو حلال ہو, ساڈی خیر آ. اللہ دا نام منیا کرو, کدی بول کے مولوی نو داد دے لیا کرو. مرن تو بعد تساں ساڈے تے بہتے پھول سٹنے نے, مینوں پتہ ہے. سمجھ آ رہی نا؟ او جیندے بندے نو بھی شاباش دے لیا کرو, بھی چلو گل کو سنائی ہے. جے ہن سمجھ آوے نا تے چوپ شاپ بن کے نہیں بہنا. تے جے نا شام دا اسی ذکر کرنے پتر, او تے نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہ گئے سن. انہاں دا تے چوپ نال تعلق ہی کوئی نہیں. ہن ذرا دھیان کریا جے. رجل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, رجل کامل وہ ہوتا ہے جو صحیح العقل, سارے مسائل بھی جانتا ہو,
بالغ بھی ہو اور زندہ بھی ہو، اگر دنیا کے رجل کے لیے یہ ہے تو جس کو حدیث میں رجل کہا گیا، جو قبر میں رجل بن کے آئے گا، ماننا پڑے گا وہ رجل زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ جزاک اللہ عزیز۔ توجہ ہے جی، آپ سب حضرات کی کوئی نہیں ہے؟ رجل کو تو سمجھے نا، یہاں سے ہی حیات النبی کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آگے آئیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے سوال ہی تو اڈا ختم نبوت دا مسئلہ حل کرے گا جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اللہ نے عطا تو کیے، بڑے کیوں نہیں ہونے دیے؟ سوال ہے نا، یہی تو سوال، سمجھے کہ تو عقیدہ ختم نبوت حل ہوگا نا بھائی جان۔ بیٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے، کیوں؟ حالانکہ آپ کی 4 مبارک بیٹیاں ہیں اور چاروں بالغ ہوئی، جوان ہوئی، چاروں شادی شدہ ہوئی۔ نسل پاک آپ کی سیدہ خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے چلنی تھی، انہی کی نسل آگے چلی بڑی، اور آج تک ہے، ہمارے سٹیج پر بھی ایک پھول ہے۔ اور اگر اور سادات ہوں، اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے کو نہیں آپ سب حضرات کی؟ تو یہ نسل تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بڑے بڑے نکتے آپ نے سنے گا۔ چاند دن پہلے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے ایک بڑی ٹاپ کی بات کہی، کبھی کبھار بات ہوتی ہے دل میں اتر جاتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو نا، یزید کے 14 بچے تھے اور باقی جتنے بھی آگے 22,000 کا لشکر تھا، لیکن آج وہ سب ختم، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ امام حسین کا بھی ایک بیٹا کربلا سے بچا تھا، اور امام حسن کا بھی ایک ہی بیٹا حضرت حسن مصنع آپ بچے، یہ 2 بندے بچے تھے، ایک امام حسن کی نسل میں سے، ایک امام حسین پاک کی نسل میں سے۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ کو سید نظر آتے ہیں، کہا جن کے اتنے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جن کا ایک ایک بچا وہ ملتے ہیں، کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہوا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کر دے، خیرات کر دے، لوٹا دے، میں اس کو اور دیتا ہوں۔ یزید نے اپنے بچائے تھے، حسین نے لوٹائے تھے۔ توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات؟ جس نے بچائے آج ختم ہو گیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں لوٹا دی آج گلی گلی میں سید نظر آ رہا ہے۔ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو اپنے مال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لوٹایا کریں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ذرا اگلی بات بڑی سمجھنے والی۔